मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जमील सुखेरा और दुआ जमील एक नई सुबह के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं। आज का हमारा पूरा शो सिर्फ पानी पर है, उसकी अहमियत पर, उसकी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, उसका बचाव कितना ज़रूरी है, कुछ रिपोर्ट्स भी आपसे शेयर करेंगे और बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करेंगे। जी हाँ, और जिस तरह से हम जिक्र करें कि पानी के हवाले से हम बात करेंगे तो पानी के मसाइल पर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं हम उनको कुछ ज़रूरी टिप्स भी बताएंगे कि वो पानी को कैसे बचा सकती हैं। पानी की हिफाजत हर फर्द जो घर में मौजूद है, चाहे वो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं, वो अपने अपने तौर पर अपने अपने तरीके से पानी को सेव कर सकते हैं, ताकि जो रिपोर्ट्स मुख्तलिफ शाया हो रही हैं और कहा जा रहा है 2025 में पानी जो पाकिस्तान में पानी की किल्लत है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगी अगर हमने अभी भी एक्शन ना लिए। और ख़ास तौर पर हम ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि मैं ख़वातीन को कहूँगी पानी के साथ आप खूबसूरत कैसे दिख सकती हैं, पानी आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा हो सकता है, आपको कितना सेहतमंद बना सकता है, उसके लिए भी आपके लिए आज हम एक बहुत ही ख़ास सेगमेंट लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये सेहत के लिए कितना ज़रूरी है पानी, इवन पानी जो है हमारी बॉडी में उसकी कितनी मिकदार है और वो किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इस सब पर आज हम आज के शो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का रुख किया जाए जहां पानी के बहुत मसाइल हैं। कराची में पानी सबसे बड़ा मसला है, समंदर किनारे शहर, टैंकर्स माफिया का राज है। वहां बहुत सी जो पाइपलाइंस हैं वो कभी टूट फूट का शिकार है, कभी पानी ज़ाया हो रहा है, तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पानी है ही नहीं। वो किस तरह गुजारा करते हैं। लाहौर की इवन बात की जाए कि लाहौर की जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कितनी कम हो चुकी है। उसके अलावा इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनको किस किस्म के मसाइल पानी की सूरत में उनको फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर्स का रुख करते हैं। कराची से हमारे साथ है मोहम्मद सलमान, इस्लामाबाद से जानशेर और लाहौर से फ़हीम अमीन। क्यों ना सबसे पहले कराची चलें? जी हाँ, और मोहम्मद सलमान से शुरू करते हैं। सलमान, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिस तरह से जमील अपने इंट्रो में बता रहे थे कि कराची में बहुत से मसाइल हैं, टैंकर माफिया है, कराची में सीवरेज लाइन का इशू है और बहुत सारे, अगर हम पानी की ही सिर्फ बात करते हैं तो मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि कराची में चूंकि हुकूमत बदली है, आपके ख्याल में पानी की सूरत हाल में कोई बेहतरी आई, कोई तब्दीली नजर आई? जी बिल्कुल, जो इंतजामात के हवाले से कहें तो इस तरह से होगा कि किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। हुकूमतें आती चली गई। कराची शहर में पानी के हवाले से जो K4 का सबसे बड़ा मंसूबा है वो तात्तुल का शिकार है। दावे है कि काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का काम नहीं है कि जल्द K4 के जरिए पानी मिल जाएगा। अब यहाँ पर यह कहा जाएगा कि कुदरत मेहरबान हो गई। आज आपके शो के तवस्सुस से, अपने शो के तवस्सुस से हम जो है अपने नाज़रीन को कराची के जिला गरबी जो सबसे ज्यादा पानी को तरसता है उसको एक खुशखबरी सुनाते हैं कि हब डैम में पानी आ गया है और 2 साल का पानी आ गया। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से जो बारिशें नहीं हुई थी उसके बायस जो है हब डैम में डेड लेवल पे पानी आ गया था। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात। 6 माह से तकरीबन जिला गरबी पानी के लिए जो है वो मुतासिर था और पानी की फराहमी अब डैम से बंद थी। अब हुक्काम कहते हैं कि जो 22 फीट लेवल जो है वो पिछले 3-4 दिन में बढ़ गया अब डैम का और 2 साल का पानी जिला गरबी के लिए इस वक्त अब डैम में जमा हो चुका है। और हुक्काम का यही कहना है कि पानी की आमद जो है उसका सिलसिला अभी भी जारी है और अब जो है जिला गरबी जो कि सबसे ज्यादा मुतासिर था पानी की कमी से, उसको पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है और आने वाले कुछ दिनों में इस पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। अब बात करते हैं इंतजामात की। बिल्कुल टैंकर माफिया है और एक दूसरा बड़ा मसला है लीकेजेस। जब वाटर कमीशन का बनाया गया और पानी के हवाले से काम शुरू हुआ तो ये चीज सबसे पहले इस पर एक्शन लिया गया कि ये जो पानी की चोरी है इसको रोका जाए और वाटर कमीशन के जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने खुद इलाकों खुद जगहों पर जो है वो दौरे किए और उसके बाद जो है आज जो टैंकर माफिया शहर में 200 से ज्यादा जो है वो गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहे थे। ये तो नहीं कह सकते कि उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया, लेकिन अब वो जो 200 है वो 20% की हद पे आ गए हैं और उनको चोरी करने में भी मुश्किलात का सामना है। FIR हुई, मुकदमात हुए। अब जो तीसरी जिम्मेदारी
کہ کیا نظام بدل رہا ہے، تو نظام کی ہی خرابی ہے۔ کراچی میں جو پانی سپلائی کرنے کا نظام ہے، وہ جو موٹریں ہیں وہ 1957 کی موٹرز لگی ہوئی ہیں۔ فہیم امین، لاہور کی صورتحال آپ سے جاننا چاہیں گے، لاہور میں پانی کی کیا صورتحال ہے؟ پانی سیوریج لائنوں کے ساتھ سپلائی کیا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پانی نایاب ہے یا پانی زنگ آلود ہے، پانی صاف نہیں ہے؟ بالکل دوبارہ اس پروگرام میں یہ ایشو اٹھانے کے لیے اور مجھے بتایا گیا کہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کیا جائے۔ لاہور کا وہ شہر ہے جو زمین کے نیچے سے پانی نکال کر شہریوں کو ملتا ہے، تو بہت کم شہر دنیا میں ایسے رہ گئے ہیں جہاں پر زیر زمین پانی جو ہے وہ لوگوں کو پینے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن المیہ یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پچھلے چند سال سے لاہور شہر کا جو زیر زمین پانی ہے وہ 1 میٹر سالانہ کی بنیاد پر نیچے جا رہا ہے، یعنی کہ پانی کی سطح جو ہے وہ ہر سال 1 میٹر تک نیچے جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اداروں کے حوالے سے اور پلاننگ کرنے والوں کے لیے کہ جو پانی کی سطح اتنی تیزی سے نیچے جا رہی ہے تو لوگ کیا پئیں گے۔ دوسرا آپ نے بات کی کہ یہاں پر سیوریج کی لائنیں اور پینے کے پانی کی کیا صورتحال ہے۔ گزشتہ تقریباً 3-4 دہائیوں سے صرف اس بات کے اوپر زور دیا گیا کہ سڑک کے اوپر کی ترقی کی جائے، سڑک کے نیچے نہ کی جائے، یعنی کہ جو سڑک کے نیچے سیوریج کی لائنیں ہیں، جو پانی کی لائنیں ہیں، وہ اسی طرح ہی بوسیدہ ہیں۔ لاہور کا جو پرانا علاقہ ہے جس میں خاص طور پر شمالی لاہور کا علاقہ ہے وہ مکمل طور پر بوسیدہ پائپ لائنوں کا شکار ہے، اور وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیپ واٹر بالکل بھی نہیں پیتے۔ وہاں پر مخیر حضرات کی جانب سے فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے ہیں، واسا کی جانب سے چند ایک فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں، تو وہاں پر فلٹر پلانٹس جو ہیں وہاں سے ہی لوگ جو ہیں وہ پینے کا پانی لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اور ان سے اگر بات کریں کہ آپ جو اپنا ٹیپ واٹر ہے وہ پیتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف بیماریاں پیدا کرنے کا ہی گڑھ ہے۔ فلٹر پلانٹ اگر ہوگا تو وہ پانی پی لیں گے، فلٹر پلانٹ کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ پی سکیں وہ پانی۔ لیکن فہیم لاہور کی مجموعی صورتحال، لیکن فہیم ہم یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں یہ تو وہ صورتحال ہے مختلف علاقوں کی جہاں پر پانی کے مسائل ہیں کہ کہیں سے ان کو سیوریج لائن کا مکس پانی مل رہا ہے، کہیں صاف پانی نہیں ہے، پینا تو دور کی بات، آپ کھانا بھی نہیں بنا سکتے، لاہور کے بہت سے علاقے ایسے ہیں۔ لیکن جہاں پر پانی ہے وہاں ضائع کس طرح کیا جا رہا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ سروس سٹیشنز کس طرح پانی کا استعمال کر رہے ہیں اور کہاں کہاں پانی ضائع ہو رہا ہے، وہ کون کون سے علاقے ہیں؟ جمیل، اگر سروس سٹیشن پہ اگر آپ اپنی گاڑی سروس کروانے جائیں یا کوئی بھی جائے سروس سٹیشن پر اپنی گاڑی سروس کروانے کے لیے، تو 80 لیٹر پانی جو ہے وہ واسا کے ذرائع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کو دھونے میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ تمام کا تمام جو ہے وہ ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہم احتیاط سے استعمال کریں تو وہ پینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر ہوئے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دسمبر میں ایک حکم جاری کیا گیا تھا کہ جو کار واش سینٹر ہیں، کار سروس سینٹر ہیں، وہاں پر ریسائیکل پلانٹ لگایا جائے، جس کے لیے 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا تھا کہ سروس سٹیشنز پر جن پر لگے گا ریسائیکل پلانٹ وہاں پر ہی گاڑیاں سروس ہو سکیں گی۔ اس حوالے سے لاہور کے 300 جو سروس سٹیشنز ہیں انہیں مختلف قسم کے نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے، اور ابھی تک جو ہمارے ذرائع کے مطابق لاہور شہر میں صرف 5 سروس سٹیشن ایسے ہیں جہاں پر ریسائیکل پلانٹ لگے ہیں، باقی جو تمام کے تمام ہیں وہاں پر ابھی کسی قسم کا کوئی ریسائیکل پلانٹ نہیں لگا۔ واسا کی جانب سے کمپین ضرور شروع کی گئی تھی، FIRs درج کروائی گئی، ان سروس سٹیشنز کو بند کروایا گیا تاکہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ یہ جو پانی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ مناسب سمت میں کیا جائے، نہ کہ یہ ہزاروں لیٹر پانی جو پینے کا ہے وہ گاڑیاں دھونے میں استعمال کر لیا جائے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے فہیم، آپ کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ میں سروس سٹیشن پر گاڑی واش بھی ہو رہی ہے، اور جس طرح آپ نے فیکٹس بتائے کہ 80 لیٹر فی گاڑی پانی ضائع ہوتا ہے جو کہ پینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ بھی بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، جان شیر آپ کیا اپڈیٹ کریں گے اسلام آباد سے؟ پانی کے کون کون سے یہاں پر علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں پانی کے، اور اسلام آباد میں کس طرح پانی ضائع کیا جا رہا ہے، یا وہ کون سے علاقے ہیں جہاں بیچارے شہریوں کو پانی دستیاب ہی نہیں؟ جی بالکل، اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد کے چند ایک کیپٹل میں سے ہے جن کو پوری ایک پلاننگ کے تحت بنایا گیا تھا، تو یہاں پر جو ہے پانی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہاں پر سملی ڈیم ایک بار تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے پانی وہ خانپور ڈیم سے اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری کی جاتی تھی، تاہم آج سے تقریباً 25 سال قبل یہاں پر جو ہے وہ پانی کی پائپ لائنیں بھی بچھائی گئی تھی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ پانی ان کے سیکٹرز تک، ان کے گھروں تک جو ہے مہیا کیا جائے۔ اس کے بعد یہاں پر جو CDA کا ادارہ
ادارہ تھا انہوں نے یہ جو پانی کا کام تھا اس کو میونسپل کارپوریشن کے انڈر کر دیا. تو اس کے بعد یہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگائے گئے, کیونکہ اسلام آباد میں جو پانی ہے وہ زیر زمین پانی جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے, اس کو فلٹر کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ یہاں پر لگائے گئے. تقریباً اس وقت پورے اسلام آباد میں جو کہ آبادی اب تجاوز کر چکی ہے 25 لاکھ سے زیادہ, اور اس پورے 25 لاکھ سے زیادہ کی جو آبادی ہے اس کو پانی مہیا کرنے کے لیے تقریباً 42 فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اسلام آباد میں, جن میں سے 10 جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں, وہ خراب ہو چکے ہیں, جہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے. تو دیکھا جائے تو تقریباً 32 فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ ان کے تھرو پانی یہاں پر لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو پانی کے زیر زمین پانی کی بات بتاؤں تو تقریباً 20 سال پہلے یہاں پر 20 فٹ کی گہرائی پر جو ہے وہ پانی دستیاب ہوتا تھا, جو کہ اب اس کی سطح 350 تک نیچے چلی گئی ہے, جو کہ لمحہ فکر ہے کافی زیادہ, اور لوگ کافی زیادہ اس پر پریشان بھی ہیں کیونکہ پانی زیر زمین کافی زیادہ نیچے سطح اس کی چلی گئی ہے. اس کے علاوہ جو راولپنڈی کے رہائشی ہیں ان کو پانی جو ہے وہ راول جھیل سے مہیا کیا جاتا ہے. مختلف جو پائپ لائنیں یہاں پر بچھائی گئی تھیں ان کی بھی مینٹیننس تقریباً 25 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک ان کی مینٹیننس دوبارہ نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے کل ہماری جو ہے وہ MCI کے ڈائریکٹر سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو مین پائپ لائنیں ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں, تاہم جو سیکٹرز کے اندر جو پائپ لائنیں ہیں ان میں لیکیج ہوتی ہے, پانی کے جو مسائل ہیں چاہے وہ ضائع ہونے کے ہیں, پانی کی صحیح دستیابی نہیں ہے, یا پانی صاف نہیں ملتا, یا پانی کے بہت سے ایسے مسئلے وہ صرف کراچی کے نہیں ہیں, وہ لاہور اسلام آباد کے بھی ہیں. فہیم امین, محمد سلمان, جان شیر, آپ صبح سویرے پاکستان میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایکچوئل ان شہروں میں پاکستان کی کیا صورتحال ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. بھٹی صاحب گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ کیوں نہ پانی کا ایشو ڈسکس کرنے سے پہلے کل کے میچ کی بات کر لی جائے. کیا بنا کل کے میچ میں؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ان کی ٹیم ہار گئی ملتان سے؟ بھٹی صاحب آپ کا دل تھا ملتان سلطانز کے ساتھ, تو وہ تو کل ہار گئی ہے. جیت آپ کے دماغ کی ہوئی, اسلام آباد یونائٹڈ جیتی ہے. ایگزیکٹلی. گڈ مارننگ ٹو یو اسکیرا صاحب. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ملتان سلطانز کا ساتھ دل تو ہے, لیکن چونکہ جو کارکردگی کی بات کریں یا پاسٹ کے گزشتہ کچھ سالوں کی کنیکٹیوٹی جو اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ رہی, تو اسی کے مطابق نتائج تو سامنے آ رہے تھے. ہم خوشی کی بات ہے کہ ایونٹ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, پاکستانیوں کے دلوں کے اندر اس نے گھر کیا ہوا ہے, سب کی اس کے اندر پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے. سبھی ٹیمیں اپنی ہیں, لیکن اسلام آباد یونائٹڈ اچھا کھیل پیش کر رہی ہے, اور اس لیے اس کے ساتھ ہماری سپورٹ تو پہلے سے کے ساتھ تھی. جیسے گزشتہ روز میں نے اس حوالے سے اپنے جذبات آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے, لیکن اچھے انداز میں PSL آگے بڑھ رہا ہے, تو یہ خوش آئند بات ہے. بالکل بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. بھٹی صاحب کیا پڑا ہے, کیا خبر ہے اس کی؟ پن بجلی منصوبہ ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گیا ہے, اربوں ڈالر کے فنڈز دستیاب ہونے کے باوجود. جمیل اسکیرا صاحب, جیسا کہ آپ نے انسانی زندگی کے اندر پانی کی اہمیت تو آپ نے بہت زبردست طریقے کے ساتھ اجاگر کی. پاکستان جیسی معیشت کے اندر بھی پانی کا کردار بہت اہم ہے. پاکستان اگر آگے ترقی کرنی ہے, مزید GDP کی گروتھ کو ہم نے انٹیکٹ کرنا ہے, مزید اس میں اضافہ کرنا ہے, تو ہمیں اپنے پن بجلی اور واٹر سٹوریج کے منصوبوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا. اور یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان تھرڈ رینک کنٹریز میں ہوتا ہے جنہیں 2025 سے 2040 کے دوران پانی کی بدترین قلت کا سامنا کرنا ہوگا. اس صورتحال کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے کاوشوں کا آغاز کیا, اور بہت ایکٹیولی انہوں نے 2 منصوبوں کو پرسو کرنے کی کوشش کی, جس کے اندر محمد ڈیم کی تعمیر کا معاملہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یامیر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کا معاملہ. اس حوالے سے اپنے ناظرین کے ساتھ ایک اچھی خبر ہم ضرور شیئر کرتے ہیں, جس کے اندر جو کہ محمد ڈیم کی تعمیر سے متعلق ہے. جب اس کی بڈز اوپن ہوئی تھیں تو ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی, جو کہ آج تک بدستور قائم ہے, جہاں پر مفادات کے ٹکراؤ کی بات ہو رہی تھی ڈیسکون کمپنی کی وجہ سے. رزاق داؤد صاحب جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں,
تاہم یہ کنٹروورسی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن وابڈا نے اس کی ایویلیوشن کا پروسیس جاری تھا. گزشتہ روز وابڈا نے وہ اس کے پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے. کانٹریکٹ ایوارڈ ہونے جا رہا ہے ڈیسکون کمپنی کو، اور آئندہ ماہ محمد ڈیمز کی تعمیر کا باضابطہ طور کے اوپر آغاز ہوگا. یہ وہ منصوبہ جو کہ 309 ارب روپے مالیت سے تعمیر ہونا ہے. اس کے اندر ہمارے یہاں 12 لاکھ ایکڑ فٹ ہم پانی سٹور کر سکیں گے. 800 میگا واٹ سستی بجلی بھی پیدا ہوگی. اس حوالے سے وابڈا حکام کے ڈیسکون کمپنی اور چینی کمپنی پر مبنی جو کنسورشیم ہے اس کے ساتھ نیگوسیشن جاری ہے کہ ان سے جو منصوبے کی لاگت ہے اس میں کسی حد تک کمی کروائی جا سکے. یہ خوش آئند بات ہے. اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اس فرنس آئل لابی کی جس کا گزشتہ کئی سالوں سے وزارت پانی و بجلی اور موجودہ وزارت آبی وسائل کے اندر ان کا بہت گہرا اثر و رسوخ رہا ہے. ہمارے کوئی بھی پن بجلی یا پانی سٹوریج سے متعلق منصوبے ہوں وہ سالوں تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، جس کا الٹیمیٹلی جو اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بینیفیشری رہا ہے وہ پاکستان کے اندر LNG فرنس آئل امپورٹ کرنے والی لابی رہی ہے. سالانہ ہم 4 ارب ڈالر سے زائد مالیت کا فرنس آئل امپورٹ کرتے رہے ہیں، جو کہ ملکی معیشت پر بھی بوجھ بنا، جو کہ ماحول دشمن بھی تھا. لیکن جو ہمارے ماحول دوست سستی توانائی کے منصوبے تھے، جو پانی سٹوریج کرنے کے حوالے سے منصوبے تھے، وہ تاخیر کا شکار رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 میں منگلہ ڈیم کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس کے بعد 1976 میں تربیلا ڈیم کی تعمیر مکمل ہوئی. ان دونوں ڈیمز کے اندر ہم 13.82 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کر سکتے ہیں، جبکہ سالانہ پاکستان کے اندر پانی کی دستیابی 80 ملین ایکڑ فٹ ہے. تو ہم تقریباً سالانہ 20 سے 25 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور عالمی ماہرین کے مطابق 1 ملین ایکڑ فٹ پانی کی اکنامک ویلیو اس وقت 2 ارب ڈالر ہے. تو ہم ایک بہت بڑے نقصان کا ہم سامنا کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ایک بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ داسو پن بجلی منصوبے سے متعلق تھا، جس کے لیے ورلڈ بینک کی جانب سے 3 ارب 78 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دی گئی، اور اس کے لیے ایک NOC جاری ہونا تھا وزارت آبی وسائل کی جانب سے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 3 سال تک یہ معاملہ وزارت آبی وسائل کے اندر لٹکا رہا، کسی نے NOC جاری نہ کیا. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ لون ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا کہ دوبارہ سے وزارت آبی وسائل نے 2 ماہ قبل ورلڈ بینک سے رابطہ کیا، ان کو NOC جاری کیا. اور اس کے ساتھ اب اس معاملے کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں کہ وہ کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک بہت چھوٹا سا کام جس کو NOC کا اجرا ہونا تھا اس کو تاخیر سے دوچار کیا، اور وہ قرض جو 2 سال قبل مل جانا چاہیے تھا اس قرض سے حاصل ہونے والی رقم سے داسو ڈیم کے لیے زمین ایکوائر ہونی تھی، وہ پروسیس تاخیر کا شکار ہوا. داسو پن بجلی منصوبے کا فیز 1 2021 میں مکمل ہونا تھا، جس سے 2120 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی. اب وہ فیز وہی پہلا مرحلہ 2023 میں مکمل ہوگا. یعنی کہ ہم نے 2 سال اس کے اندر ہمیں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا. اور اس وقت جو ہمارے داسو پن بجلی منصوبے کی 1 دن تاخیر کرنے کے نتیجے میں بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنگامی پلان تیار کر لیا گیا ہے اور 112 نقصان ہو رہا ہے. اب ہم یہ امید کریں گے کہ مطلوبہ وقت میں پورا بھی ہو جائے گا. آپ بات کر رہے تھے ڈیمز کی، تو یہ جو ڈیمز ہیں کون سے ڈیمز اب بنیں گے؟ اور کیونکہ ہم معیشت کو بھی ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ کی دوسری خبر بھی ہے، تو یہ حکومت کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے خزانے میں کہ وہ ان ڈیمز کی تعمیر کر سکے؟ دیکھیے، وزارت آبی وسائل کی سرکاری دستاویز کے مطابق اس وقت جو آبی وسائل کو کرنے کے لیے اور ڈیمز کی تعمیر کرنے کے حوالے سے جو پلان تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق 21 ملین ایکڑ فٹ ہمیں اضافی پانی سٹور کرنا چاہیے، جس کے لیے وزارت آبی وسائل باضابطہ طور کے اوپر یہ پلان تیار کر چکی ہے اور اس پلان کو پارلیمنٹ میں سبمٹ بھی کیا گیا ہے، جس کے لیے ہمیں 15 نئے ڈیمز تعمیر کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے اندر ہم بات کریں، دیامر بھاشا ڈیم سر فہرست ہے، جس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ جس کے مختلف اس کے زمین کی خریداری سے متعلق اس کے جو دیگر ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں، اس کے فائنینشیل ارینجمنٹس کے حوالے سے کام جاری ہے. اور دیامر بھاشا ڈیم کی ہم بات کریں تو جس کے اندر ہمیں تقریباً 8 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم ذخیرہ کر سکیں گے، 4500 میگا واٹ سستی ترین بجلی پیدا ہوگی. اس کے ساتھ اس سرکاری دستاویز کے اندر کالا باغ ڈیم جس کے اوپر صوبوں کے تحفظات یقینی طور پر موجود ہیں، تاہم وزارت آبی وسائل کے مطابق کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے اوپر بھی کام جاری ہے، چونکہ کالا باغ ڈیم بھی ملکی معیشت کے لیے ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ ناگزیر ہے. صوبوں کے ساتھ اس کے اوپر کنسنسس یقینی طور پر ہونا چاہیے. صوبوں کے جو خدشات ہیں خصوصی طور کے اوپر وہ خدشہ کہ جس سے سندھ کے حصے کا پانی پنجاب استعمال کر لے گا،
اس میں ٹیکنیکلی اور ایکسپرٹس لیول کے اوپر اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، صرف سندھ کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کے تحفظات کے ٹھیک ہے سہیل بھٹی صاحب، ان کے اضلاع ڈوب جائیں گے، ان کا آلٹرنیٹ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے سہیل بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ دو اہم معاملات تھے، ایک تو یہ خوشخبری کہ اگلے مہینے سے مومن ڈیم جو ہے اس کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز ہو جائے گا، جس سے 12 لاکھ ایکڑ نہ صرف پانی سٹور ہوگا بلکہ 800 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل ہوگی۔ یہ تو ایک اچھی خبر ہے۔ دوسری اچھی خبر آپ نے یہ دی کہ 15 ڈیمز پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، لیکن کام شروع ہو گیا ہے، یہی بڑی اچھی بات ہے۔ تو سہیل بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ چونکہ ہم آج پانی پر بات کر رہے ہیں تو سہیل بھٹی صاحب ہمیں پانی کے اوپر ہی یہ دو ایکسکلوسیو خبریں ہمارے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح پانی کو کا ذخیرہ کرنے کے لیے یا ڈیمز بنانے کے لیے کس طرح گورنمنٹ اس وقت ایکشن میں ہے، کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بیسیکلی بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پانی انسانی جسم کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آپ کو کس وقت کتنا پانی پینا ہے، ٹھنڈا پینا ہے یا گرم پینا ہے، کھانے کے ساتھ پینا ہے یا کھانے کے بعد پینا ہے، آپ کے دماغ کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ کی باڈی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گی بریک کے بعد ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے گا صبح سویرے پاکستان۔ Stay with us. جی ہاں جناب، تو ایک اور بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ پیکج دیکھا جس میں ہم نے اس چیز پر زور دینے کی کوشش کیا کہ انسانی جسم کے لیے پانی کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پانی ہی انسانی زندگی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ تو یہ ہمارا بہت ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے پانی پر بات کی کہ پانی کس طرح ضائع کیا جا رہا ہے، پانی کے کیا مسائل ہیں، اب ہم بات کریں گے کہ انسانی جسم کے لیے پانی کتنا ضروری ہے۔ اور جس طرح بریک پر جانے سے پہلے دعا نے گیسٹ کا بھی تعارف کروایا تھا کہ ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ میں ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے انسانی جسم کے لیے۔ اب کچھ سوالات ہم نے ان کے لیے بہت مخصوص لکھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل تو کیوں نہ آغاز کیا جائے؟ بالکل، جس طرح سے جمیل نے کہا کہ پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ اور ہمارے جو بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے وہ یہ ہوں گے کہ ہمارے جسم کے لیے پانی کتنا ضروری ہے، اور پانی سے خاص طور پر کن کن بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، کیا پانی سے موٹاپے کا بھی علاج ہوتا ہے، کیا پانی سے ہم اپنی سکن کو گلوئنگ بنا سکتے ہیں، اور پانی کی کتنی مقدار آپ کو ڈیلی بیسس پر لینی چاہیے۔ یہ سب سے اہم سوال ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ کی طرف جائیں گے۔ ویلکم ٹو صبح سویرے پاکستان۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ ہم دونوں بہت بہترین۔ بالکل ہم دونوں بہترین، اور ہم چاہتے ہیں آج آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ذرا بہترین سے ٹپس دیں، کیونکہ آج ہم پانی پر بات کر رہے ہیں۔ تو طبی نقطہ نگاہ سے پانی کی کتنی اہمیت ہے ایک انسانی جسم کو لے کر؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے بتائی، اپنے انٹرو میں بتائیں گے پانی کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ساری دنیا سب کو ہی پتہ ہے کہ کائنات جو بنی ہوئی ہے 70% جو ہے پانی کے اوپر مطلب یہ بنی ہوئی ہے، 70% جو دنیا ہے اس میں پانی ہے، اور ہماری زندگی میں اس کا کتنا عمل دخل ہے وہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، اور سب کو پتہ ہے کہ ہم کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، اس کی بھی ڈوز جو ہے ہوتی ہے کہ کتنا پانی دینا چاہیے۔ اگر مدر فیڈ پہ ہے تو کب تک نہیں دینا، دین اس کو پانی لازمی دینا ہے۔ پانی کی کمی سے مطلب بہت سارے جو مسائل آتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن جو ہے سب سے پہلے انڈیکیشن ہوتی ہے کس چیز کی، کہ آپ کے جسم کے اندر موجود پانی جو ہے کم ہو رہا ہے۔ پسینہ آپ کو آ رہا ہے، کھانا آپ ڈائجسٹ کر رہے ہیں، آپ کی باڈی کے تمام آرگنز کو، بلڈ کو، سب چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پانی بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اور اگر ہم پانی نہیں پی رہے ہیں، پانی جو ہے کسی بھی صورت میں نکل رہا ہے اور اس کا انٹیک ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے جسم کے کہنا چاہیے شریانے کہہ لیں، آرگنز کہہ لیں، اسکن بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہے، وہ تمام چیزیں سکڑنے لگتی ہیں، ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگتی ہیں،
जिसकी वजह से आप देखिए कि पहले स्किन बड़ी फ्लेकी, रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे फेस नजर आएंगे, आप देखते कहेंगे कि चेहरा मुरझाया हुआ है, इस बाल खराब हो रहे हैं, स्किन बिल्कुल डल हो रही है, तबीयत बहुत मुरझा रही है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये है इंडिकेशन है आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो रही है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने से ज़्यादा पानी। अच्छा, सिर्फ पानी नहीं पिया जाता कि पानी की अहमियत पर तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा डॉक्टर साहबा हम पानी पीने आपने बहुत अच्छा ब्रीफ कर दिया पानी की अहमियत पर, और पानी की कमी है, अगर डिहाइड्रेशन है तो वो भी आपने साइंस बता दिए। हम बेसिकली ये भी जानना चाहते हैं कि पानी ये तो हमारी ज़रूरत हो गई, लेकिन हम ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनसे बच सकते हैं पानी के इस्तेमाल से? लाइक ठंडा पानी पिएं या गर्म पानी पिएं, किस टाइम पे पिएं, ये भी जानना चाहते हैं। पानी पिएं दिन में? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि कितना पानी पिएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी की देखिए मिकदार हर एज में, हर कंडीशन में, एनवायरनमेंट में हर तरह से डिफरेंट होती है, मेल की, फीमेल की, आपके रूटीन के हिसाब से होती है। लेकिन एक जनरली जो हमारी स्टडीज़ होती हैं, या एक जो हमने अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है पानी का, वो ये होता है कि लाइक अगर 20 पाउंड वेट है, ठीक है, इजी वर्ड्स में कह लें कि तकरीबन 8 से 10 केजी अगर वजन है आपका, तो आपको 8 आउंस पानी पीना है, तकरीबन 25 के करीब, 25 ml के करीब 1 कप पानी जो है वो आपने पीना है। इसी तरह से आपका वेट अगर बढ़ता जाता है, लाइक 20 पाउंड की जगह अगर आपका वेट 40 पाउंड होता है, तो उसमें अगेन आप 8 आउंस मिक्स ऐड कर दीजिए। हर 20 पाउंड के अंदर आप 8 आउंस ऐड करेंगे, तो 8 ऑन्स, 16 ऑन्स, आपके फिर तकरीबन 24 ऑन्स, 32 ऑन्स, इस तरह से आपने बढ़ाना। ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपने हर सूरत पूरी करनी है। अच्छा, उसके अलावा होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान की हिस्स बहुत स्ट्रांग रखी है, बड़ी ज़बरदस्त इंसान कहा इसलिए गया है। हमें एहसास होता है कि हमें प्यास लग रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये होता है कि जी हमने फ़ौरन पानी पीना है। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या हो गया है कि सुबह से निकले रात तक जॉब पे, हमें पानी, जब प्यास लगेगी तो हम पानी पियेंगे, अगर ज़्यादा पानी पी लिया तो हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, प्यास लगने पे पानी पीना तो ये इंडिकेशन है कि आपके जिस्म का पानी ख़त्म हो रहा है। आपको प्यास लगने से पहले पानी पीना चाहिए। कि आपका थोड़ा थोड़ा सिप करते करते आपने कहीं थोड़ा 2-4 घूंट पानी पीना है, या वो फ्रूट्स या वो आपने डाइट लेनी है या ऐसे चीज़ें लेनी है जिसके अंदर पानी मौजूद हो। बहुत सारे फ्रूट्स मौजूद है, आपने देखा होगा, तरबूज में पानी बहुत है, खरबूजे में पानी है, इस तरह से फ्रूट्स के अंदर काफ़ी मिकदार होती है पानी की, गन्ने के अंदर पानी है। तो इस तरह से ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपकी थ्रस्ट को, प्यास को बुझाता रहे। बिल्कुल। तो ये तो पानी की ज़रूरत हो गई। अच्छा, पानी पीना कितना चाहिए ये मैंने आपको बताया। आपने पूछा पानी किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है। पानी की कमी की वजह से ही बेशुमार बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर हम पानी मुनासिब मिकदार में पी रहे हैं तो हमारे तमाम ऑर्गन्स, जैसे अभी आपने इंट्रो में भी कहा था कि दिल हमारा कितने % पानी के कंटेन किए हुए है, लंग्स हैं हमारे, ठीक है, इस तरह हमारा स्टमक है, हमारा ब्लड है, इन सबको पानी की ज़रूरत है। अगर आप इनको प्रॉपर हाइड्रेट रखते हैं, तमाम चीज़ों को पानी की मिकदार पूरी रखते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी चीज़, अब हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, अब हम शीशे के गिलास में पानी पीते हैं, हम बड़े खूबसूरत बर्तन ग्लासेस के अंदर पानी पीते हैं। पानी पीने का जो सबसे खूबसूरत तरीका है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वो मिट्टी के बर्तन में है। आपने कहा कि मिट्टी के प्याले में पानी डाल के रखें, ठंडे पानी तो सुबह जब रखेंगे तो वो तो ठंडा होगा। हाँ, एग्जैक्टली। क्या फिर उसको दोबारा गर्म किया जाए? लेकिन वो जो बिल्कुल
नहीं, गर्म नहीं करना है। वो पानी ठंडा जो है वो नेचुरली ठंडा है, उसको आपने फ्रिज में ठंडा नहीं किया है। नहीं, लेकिन सर्दियों में तो पानी इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है। वो दुनिया की किसी भी मेडिसिन से ज्यादा आता है। सर्दियों में तो अब बाहर पड़ा हुआ पानी भी ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो फ्रिज से निकाला है। ढक देंगे तो वो गर्म हो जाएगा, या उसको एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अगर इतना ज़्यादा ठंडा पानी है तो उसका आसान तरीका ये होता है कि जैसे कपड़े होते हैं, मलमल का कपड़ा है या जिसमें हम रोटी रखते हैं, चंगेर जिसे कहा जाता है, उसके अंदर आप रख देते थोड़ा गर्म हो जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एक कॉलर लेते हैं डॉक्टर साहब, अगेन एक कॉलर लेते हैं कराची से। हाँ बिल्कुल, ताकि वो भी ऐड कर लें। सारा है हमारे साथ कराची से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछना, मैंने डॉक्टर उमराइल से बात करनी है। जी जी, वो सुन रही हैं, आप पूछें। डॉक्टर उमराइल, मेरा वजन बहुत बढ़ा हुआ है लेकिन लूज नहीं हो रहा। अगर डाइटिंग करती हूँ तो बाल ज्यादा गिरते हैं और स्किन पे ना ऑयल जमा हो जाता है। जितना भी फेस वॉश कर लूँ ना, असर नहीं होता इतना। ओके ठीक है सारा, आप डॉक्टर साहब बता रही हैं। ओके चले हम पहले ना वेट के ऊपर भी बता देते। पानी की बात हो गई कि पानी जो है गर्म पीना चाहिए, खासकर वेट के लिए। मैंने कहा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हम वेट के हवाले से करते हैं, खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे का वक्फा देना चाहिए। आप कहवा पी लें या चाय पी लें, लेकिन पानी नहीं पीना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, खाने से पहले आपने लाजमी एक बड़ा गिलास भर के पानी का पीना है हर खाने से पहले। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे डॉक्टर साहब, जिस तरह बता रही है ना, खाने के बाद पानी नहीं पीना, तो हम ये जरूर चाहेंगे, हाँ पहले तो जरूर पीना, हम चाहेंगे कि आप ना थोड़ा ब्रीफली इसको बताएं कब कब पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन उससे पहले कॉलर लेते हैं साउथ अफ्रीका से, अरशद। हाँ इसलिए जल्दी ले रहे हैं। अरशद, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम जमील साहब, आपको और दुआ सिस्टर को कंग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं भी आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने पूछना है, मैं आपसे बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीका से। मैंने पूछना, मेरी सिस्टर की किडनी में जो है ना पथरी है। ओके, तो उसके बारे में पूछना है कि उसको क्या हाल है उसका। तो आपने डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर को चेकअप करवाया था, मैं तो इधर ही हूँ फिलहाल। तो उन्होंने मेडिसिन लिखकर दी थी साहिवाल से। ओके, तो अभी 2-3-4 दिन हो गए हैं उनको। सही चलें, ठीक है अरशद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर कॉलिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और आप हमारे फैन हैं, हम आपके फैन हैं। तो डॉक्टर साहिबा बताइए, लाइक पथरी है तो उसमें भी पानी का इस्तेमाल कितना ज्यादा होना चाहिए और किस तरीके से इसका बचाव भी मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए किडनी से अगर आप बात करें, पथरी की बात करते हैं, तो किडनी जो है यूँ समझ लें कि हमारी पूरी बॉडी से जो भी वेस्टेज है वो निकाल रहा है, फ्लश आउट कर रहा है, और उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, और वॉश के लिए पानी की मिकदार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं, ब्लैडर के, यूरिनरी यूटीआई के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है कि पानी की मिकदार बढ़ा दें। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं वो किसी भी सूरत में जाके किडनी के जो स्ट्रेनर है उसमें जमा हो जाते हैं, वो पथरी बन जाती है। एक तो पानी साफ़ पीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पानी आपका साफ़ होना चाहिए कि आप अगर साफ़ पानी पी रहे हैं तो वो जो है आपको आपके किडनी को भी साफ़ करेगा। सेकंड जो है, आपने करना क्या है कि पानी की मिकदार बढ़ानी किस तरह से करनी है कि अगर किडनी में स्टोन हो गए हैं तो आपने हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है, लाजमी। सादा पानी, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है, खरबूजे का इस्तेमाल, खरबूजे का छिलका या तो पानी में पका लीजिए, वो पानी पीना शुरू कर दीजिए। भुट्टे के जो बाल होते हैं उसको पानी में पका लीजिए, वो पानी पीना शुरू कर दीजिए। ठीक तो किडनी के जो स्टोन्स हैं, अगर बहुत बड़ा साइज है तो जाहिर सी बात है आपको लेजर करवाना पड़ेगा, वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सही, आपने ये उन्हें किडनी का जो उनका मसला था उनको आपने सजेशन दी, और साथ ही सारा ने कराची से कॉल किया, आपने उनको भी बताया मोटापा कम करने के लिए आप थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अभी हमारे साथ खुर्रम शहजाद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। अरशद हैं, अरशद शहजाद लाहौर से। अच्छा, खुर्रम शहजाद है। चले, वेलकम जी खुर्रम। कॉलर्स मिक्स हो गए। हाँ, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर, मेरा मुझसे ये क्वेश्चन है कि हम लोग ना पाउडर मिल्क यूज करते हैं, मेरा बेटा है 1.5 साल का,
تو وہ اس میں یہ کوشچن تھا کہ اس کا جو پاؤڈر ملک ہم فیڈر میں پلاتے ہیں وہ پانی کی کمی پوری کر رہا ہے یا اسے الگ سے دینا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے خرم، ابھی پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. یہ ویسے ویری امپورٹنٹ کویسچن. ڈاکٹر صاحبہ واقعی بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کو دودھ پلا دیا تو پانی کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو گئی. تو یہ بھی بتا دیں کہ الگ سے پانی ضروری ہے، اور چونکہ یہ پاؤڈر والا دودھ ہے تو اس کے بھی ذرا بتا دیں کہ کس طرح پانی کی کمی بچوں میں پوری کی جا سکتی ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات کہ پانی سب کے لیے بہت ضروری ہے. ہم پانی کی ضرورت کو کسی اور طرح سے پورا کر سکتے ہیں لیکن دودھ اس میں شامل نہیں ہے، اور پاؤڈر کا دودھ تو قطعاً اس میں شامل نہیں ہے. صرف مدر فیڈ پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم جیسے ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، بٹ ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد بچے کو تھوڑا تھوڑا پانی پلانا چاہیے کہ باڈی میں پانی کی کمی نہ ہو. تو یہ بچہ جو اگر پی رہا ہے پاؤڈر ملک لے رہے ہیں تو ضرور پیجئے، لیکن پانی ان کو لازمی دینا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے پانی دیں، کوئی فریش جوس دیں، کوئی پانی کے ساتھ کوئی چیز ملا کے دے دیں. اچھا پانی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ پانی پینا ہے. پانی میں آپ ڈیفرنٹ چیزیں فلیورز ایڈ کر سکتے ہیں، اپنے ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں، لائک ڈیٹاکس واٹر آپ بنا کے پی سکتے ہیں، خاص کر ویٹ کے لیے یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے، تو اس کو آپ کو لازمی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز بڑی آپ نے اچھی بتائی تھی ڈاکٹر صاحبہ، نہار منہ پانی پینے والی بات. اب ہم نیکسٹ جو آپ سے پوچھنا چاہیں گے وہ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ گرم پانی پینے کے کیا فائدے ہیں؟ اچھا جی، جیسے بات ہوئی تھی ابھی آپ سوال بھی کرتے کہ پانی گرم پینا چاہیے اور کتنا پینا چاہیے، لیکن امپورٹنٹ بات جو بتانا چاہوں گے پھر ٹائم نہ ختم ہو جائے کہ پانی پینا گرم چاہیے لیکن لگانے کے لیے ہمیشہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے. کہ نارملی ہم نہاتے وقت بہت گرم پانی استعمال کرتے ہیں، اور چلو سردیوں میں تو مجبوری ہے لیکن پھر بھی اس کے مطلب وہ اتنا اس کا ٹیمپریچر زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا وہ ہماری اسکن کو ڈرائی کرے گا، اور جب اسکن ڈرائی ہوگی تو اسکن بلیک ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے شاور لینے کے لیے بھی ہمیں بہت گرم پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں لیکن بریک کے بعد ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اس ٹاپک کو، اور ڈاکٹر صاحبہ سے ہم یہ جانیں گے کہ پانی کا استعمال جس طرح وہ بتا رہی تھی کہ گرم پانی پینے کے لیے ٹھیک ہے لیکن شاور لینے کے لیے یوز کرنے کے لیے گرم پانی نہیں، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے. جاتے جاتے ان سے ایک اور ٹپ بھی لیں گے، وہ یہ کہ ایسا کوئی ٹوٹکا بتائیں جس سے پانی کی کمی جسم میں ہو ہی نہ، اگر ہو تو وہ پھر پوری ہو جائے. بالکل، لیکن یہ سب کچھ ہوگا بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے گا صبح سویرے پاکستان. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک جی، صبح سویرے پاکستان میں خوش آمدید. ایک بار پھر ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ابھی ہم کچھ اور باتیں کریں گے، کچھ ٹپس بھی لیں گے پانی سے متعلق، کس طرح ہم اپنی روٹین لائف میں ایڈ کریں تو بہت سی بیماریاں کون سی ایسی جن سے ہم بچ سکتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ 2 اسپیشل گیسٹ سے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر سجاد حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹ انجینئرنگ اینڈ ریسرچ UET میں آپ ہوتے ہیں، اور ضمیر احمد سومرو صاحب چیئرمین پاکستان کاؤنسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز ہیں اور پنجاب ریجن کے آپ ہیڈ ہیں. آپ دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے ہم بس کوئکلی تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں، بہت سی کالز ایسی تھی جن کے جواب لینے ابھی پھر آپ کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ، جیسے کہ بریک سے پہلے ہم نے آپ سے کہا کہ کوئی ایسا ٹوٹکا ہمیں بتا دے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اور ہمارے لیے بھی بڑا یوزفل ہو، جس کو استعمال کرنے سے پانی کی قلت، پانی کی جو کمی ہے انسانی باڈی میں، اس کو پورا کیا جا سکے. اچھا آپ نے کہا جھٹپٹ ٹوٹکا، تو ضرور بتاؤں گی لیکن ایک چھوٹی سی بات پہلے کروں گی کہ پہلے تو پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ پانی کو بچانا بہت ضروری ہے. پہلے گھروں میں پانی بچائیں پھر باڈی میں پانی بچائیے گا. تو گھروں میں تو پانی آپ نے سیو کرنا ہی ہے، اس لیے کہ بہت بے دردی سے خرچ کیا جاتا ہے. سیکنڈ اگر باڈی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی کو کس طرح سے ہم سیو کر سکتے ہیں تو جائفل جو ہے، نٹ میگ جو ہے،
وہ بیسٹ چیز ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے پانی کم ہو گیا ہے یا پانی ختم ہو گیا ہے یا پانی نہیں ہے یا آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے, تو لمبے سفر میں جائفل اور آلو بخارا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پانی کی کمی سے محفوظ رکھتی ہیں. بہت سارے جگہوں پہ یوں کہنا چاہیے ڈیزرٹس میں لوگ جائفل رکھتے تھے کہ اگر پیاس لگتی ہے تو منہ میں جائفل رکھ کے تھوڑا سا چوستے رہیں اس کو, تو وہ آپ کی پانی کی کمی کو دور کرتا ہے, آپ کی باڈی جو ہے ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے آلو بخارا ہے اور الائچی, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا رہی ہوتی ہیں, تو ان کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن پھر وہی والی بات کہ پانی کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ جو جھٹپٹ آپ ٹوٹکا بتا رہی ہیں, مجھے بڑا فلو ہو رہا ہے, میری ناک بہ رہی ہے, یہ پانی کی کمی سے ہوتا ہے. میں نے کیونکہ یہ سنا ہے, کیا یہ مت ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں تو پانی سے کس طرح علاج کیا جا سکتا ہے اس کا؟ سب سے آسان تو یہ ہے کہ آپ کو اگر جیسے فلو ہو رہا ہے, فلو ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے, پانی لے کے صرف پانی پینا اور نہانا نہیں ہوتا. جیسے آپ نے دیکھا میرے پاس بہت ساری چیزیں رکھی ہیں, یہ کولڈ کمپریس بھی رکھے ہوئے ہیں, آئس پیکس بھی رکھے ہوئے ہیں, کاٹن بھی رکھی ہوئی ہے. ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. پانی کو ناک میں چڑھانا ہے آپ نے اتنا کہ وہ بالکل آپ کا جو ہے بالکل جا کے آپ کے جیسے دماغ میں لگے, جو کہ وضو کا صحیح طریقہ ہے, تو اس سے آپ کی پوری صفائی ہو جاتی ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے پانی چڑھانا ہے اور ادھر سے آپ نے پانی نکالنا ہے. تھوڑی سی پریکٹس چاہیے, کبھی بھی یہ دوبارہ بتائیے گا. ایک سائڈ سے پانی ڈالنا ہے, دوسری سائڈ سے نکالنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, تھوڑی سی پریکٹس اس کو کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ نے کسی برتن میں یا ہاتھ میں پانی لیا, آپ نے ایک نوسٹرل کو بند کیا, پانی کھینچا, یوں روکا, یہاں سے پانی نکل جائے گا, تو یہ پورا اندر جو کلیئر کر دیتا ہے پیسج کو, تو آپ کو نزلہ, زکام, سائنس یہ پرابلم نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ٹھیک ہے. ہاں شو کے بعد کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, کرن ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. کرن, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ اوکے جی, کرن جو ہے وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. فوزیہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم فوزیہ, کیا جاننا چاہیں گی؟ وہ میں ڈاکٹر راہیل سے پوچھنا چاہتی ہوں, ہماری لائٹ چلی گئی تھی جو ابھی مطابق بتا رہی تھی گرم پانی سے, پلیز دوبارہ بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے فوزیہ. اچھا 2-3 سوال رہ گئے کالرز کے. ایک تو موٹاپے والا سوال تھا, دوسرا سر میں ایک شخص کے جو ہے وہ دانے تھے, اور تیسرا ایک اور بھی تھا, وہ وہ ایک شخص تھا جس کی کال آئی تھی کہ اس کی سکن بلیک ہو رہی ہے, صرف فیس. ان تینوں کے بھی ذرا کوئکلی آپ اگر کوئی ٹوٹکا بتا دیں, کوئی ٹپ بتا دیں. اچھا چل, بالکل بالکل. دیکھیں آگے چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, علاج بے تحاشا چیزوں سے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ہم بات کریں پانی, اور جو کہ سب سے زیادہ ایسینشیل ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم پانی سے دنیا کی ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں, ہائیڈرو تھیراپی کہلاتی ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں موٹاپے کی. موٹاپے کے لیے پانی جو ہے, آپ پانی لیجئے, اس میں آپ نے 2 چیزیں ملانی ہیں. ایک ایپل سائڈر ونیگر, دوسرا جو ہے اس میں آپ جس کو ایپل سائڈر ونیگر سوٹ نہیں کرتا ہے وہ اس میں شہد ملا سکتے ہیں, اور یہ آپ نے صبح اور رات میں پینا ہے. دوسری چیز گرم پانی پینا ہے, ٹھنڈا پانی قطعاً نہیں پینا. گرم کا مطلب نارمل نہیں ہے, اوکے اوکے اوکے, گرم پینا ہے. اور جن کو وزن کم کرنا ہے انہوں نے دن بھر میں اتنا پانی پینا ہے. یہ میں آپ کو ایسی ٹپ بتا رہی ہوں, بہت ہی اوتھینٹک ہے. اتنا پانی پینا ہے کہ پورے دن کے اندر وہ 20 ٹائمز جو ہے یورین پاس کرے. مطلب پانی کی مقدار اتنی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں آپ کی باڈی بالکل شیپ میں آ جائے گی. اتنی دفعہ وہ یورین پاس کریں تو اس کے لیے کوئی 5-6 لیٹر پانی یا 10 لیٹر تو پینا پڑے گا. کوئی ایک کوانٹٹی بتائیں تاکہ لوگ پریکٹس بھی کریں. ہاں نہیں, اس کا بڑا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیپر پہ چارٹ بنائیے, اس میں 20 آپ نے جیسے نا کھانے بنا لیے. اب آپ صبح اٹھتے ہر آدھے گھنٹے میں 1 گلاس پانی پینا شروع کر دیں. شروع میں مشکل ہوگا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا 20 ٹائمز ہوتے ہوتے بھی آپ کو 8-10 دن لگ جائیں گے. لیکن جب آپ ہر آدھے گھنٹے میں پانی پئیں گے تو آپ کے باڈی کے جتنے بھی ٹاکسنز ہیں, فلیشز, وہ سارے فلیش آؤٹ ہو جائیں گے, اور باڈی کا جو ویسٹ یا کہنا چاہیے فیٹ ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا, اور باڈی اپ شیپ میں آ جائے گی. اوکے, تو
ये तो बात कंफर्म हो गई कि 3 लीटर पानी आप एज के किसी भी हिस्से में है, सर्दी है, गर्मी है, 3 लीटर पानी तो आपने पीना ही पीना है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत 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 शुक्रिया। जवाब ऑल्दो रह गए लेकिन हम दोबारा फिर आपको ज़हमत देंगे और हम चाहेंगे कि फिर दोबारा आपसे इन डिटेल किसी और कोशिश करें आप हमारे साथ लाहौर में आए, बड़ा मजा आएगा। ये हम करेंगे कोशिश। बिल्कुल, ऑडियो डिले पे होती है तो जरा प्रॉब्लम भी होता है। हाँ बिल्कुल, तो लाहौर में आए, हमारी विश है और हमारे देखने वालों की भी ख्वाहिश है कि आप लाहौर में हमारे साथ यहाँ बैठी हो। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आगे बढ़ते हैं अब और हम जरा क्विकली बात करते हैं पानी के उन मसाइल पर कि पानी जाया हो रहा है, हमें नजर आ रहा है। पानी इंसानी जिस्म के लिए कितना जरूरी है हमने अभी जाना, लेकिन पानी को बचाना कैसे है, घर से कैसे स्टार्ट करना है पानी को बचाना। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सज्जाद साहब आपके पास आना चाहूंगा बिफोर गोइंग टू द रिसर्चेस कि रिसर्च क्या कहती है 2025 में 2030 में क्या होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि पानी को हम कैसे बचाएं, घर से ही कैसे स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि पानी को जो क्राइसिस आ रहा है इसको डील करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो गवर्नमेंट लेवल पे है कि डैम्स बनाए जाए, स्टोरेज की जाए, और दूसरा तरीका ये है कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो इस तरह की जाए, उनमें अवेयरनेस इस तरह की जाए कि वो पानी को जो हमारे पास बच गया है उसको ज़ाया होने से बचाएं। तो हर आदमी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल से वाज़े करता हूँ, जब हम दांत साफ़ करते हैं और तकरीबन सब लोग सुबह दांत साफ़ करते हैं तो वो नलका खुला रख देते हैं। अगर नलका खुला रख के दांत साफ़ किए जाएं तो दांत साफ़ करने में जितना वक्त लगता है उसमें 30 लीटर पानी जो है डाउन दी ड्रेन चला जाता है। तो अगर वो नलका बंद करके करें, कप में पानी ले लें, तो वो 2 लीटर के अंदर अपने दांत साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह जो हज़रात दोस्त शेव करते हैं, अगर वो खुला रखें शेव के दौरान नलका, तो तकरीबन 30 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। वो कप ले लें, मेरा ये मशवरा है उनको, अगर वो हिस्सा लेना चाहते हैं पानी के क्राइसिस को रोकने के लिए तो आवाम को ये काम करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्राइसिस को बढ़ाने में। ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं कि हम ब्रश कर रहे हैं तो पानी बचा सकते हैं, शेव कर रहे हैं पानी बचा सकते हैं, किचन में काम कर रहे हैं ख़वातीन पानी बचा, क्या ये छोटे छोटे इनिशिएटिव जो हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं क्या उसमें हिस्सा डाल सकते हैं कि पानी सेव करने में मदद? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये करिकुलम के अंदर स्कूलों के ये चीज़ दे देनी चाहिए अब, जबकि हम क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर हम शावर लें और शावर से हम बात लें, और 8 मिनट का शावर जो है वो 165 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, तो हमें चाहिए कि हम बाल्टी इस्तेमाल करें। वी शुड वेट डाउन आवर बॉडी, वी शुड सोप अप एंड देन रिंस। तो हम तकरीबन 130 लीटर पानी नहाने के अंदर बचा सकते हैं। सही। ज़मीर साहब, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? 2025-2030 की बड़ी हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आवाम के साथ शेयर भी कर रहे हैं, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया जनाब जमील साहब और मिसेस जमील कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने जो ये टॉपिक उठाया ये बहुत अहम है। इसमें हमारी कौम उलझी हुई है कि 2025 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा। मैं यहाँ पे एक 5 मिथ हैं जो पानी के मुतल्लिका पाकिस्तान में पाए जाते हैं, मैं उसका मुख्तसरन और सादा ज़बान में उसको बयान करूँगा। अगर किसी को डिटेल में इसमें स्टडी करनी है तो वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पे 5 मिथ्स अबाउट वाटर इन पाकिस्तान मौजूद हैं, वो उसमें डिटेल में जाकर पढ़ें। सबसे पहला तो ये बात आती है कि हमें पानी की कमी का सामना है। हम वाटर स्क्वायर्स कंट्री है, वाटर पानी की कमी है, जबकि मैं अगर कहूँ कि नहीं, हम पानी रिच कंट्री है। पाकिस्तान दुनिया के 35वें नंबर पे रिच कंट्री आता है। 171 मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 35वां है। और इससे कई ममालिक जो हमसे कम रिसोर्स रखते हैं
वो भी अपने रिसोर्सेज को बेहतर मैनेज करके वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। बाकी अगर ये देखा जाए पर्टिकुलर सिनेरियो में, एक शहर का सिनेरियो डिफरेंट है एक शहर का, मैं ये बात कर रहा हूँ ओवरऑल जो हमारी बेसन है, बेसन लेवल पे बात कर रहा हूँ कि मसलन ब्राज़ील दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है पानी के हवाले से, जिसके पास मोर देन 8000 क्यूबिक किलोमीटर जो है ना रिन्यूएबल वाटर मौजूद है। लेकिन वहाँ भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो ड्राउट का सामना करना पड़ता है, तो ये मैनेजमेंट करनी होती है। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का हमारे यहाँ जो है ना जो स्टेट बयान किया जाता है वो ये कि जी हमारे पास पर कैपिटा जो है ना वो 1000 क्यूबिक मीटर का है, जो 5000 क्यूबिक मीटर था अभी 1 रह गया है। अभी इससे भी जो है ना वो पॉपुलेशन बढ़ेगी, नो डाउट कि अगर हम इस हिसाब से पानी को और पॉपुलेशन को कोरिलेट करते रहेंगे तो हम वाटर स्क्वायर्स कंट्री की तरफ जाएंगे। लेकिन असल जो हमारा मसला है वो ये है कि हमारी वाटर प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी ये है कि आप एक ड्रॉप से कितना उगाते हैं, मतलब है कि अनाज कितना लेते हैं। अभी दुनिया में 1 किलोग्राम 500 लीटर से भी आ जाता है और वही 1 किलोग्राम गंदम का 4000 लीटर से भी मिलता है। तो ऑप्शन ये है, हमें हमारा जो ज़रूरी है वो ये है कि हम अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। इसके लिए बहुत मल्टी डायमेंशन काम करने की ज़रूरत है। इसमें रिसर्च इदारों को काम क्यों नहीं होते? अगर ये चीज़ें हैं और 35 नंबर्स पर हैं, इसका मतलब है हम इसको और भी कम सतह पर ला सकते हैं, यानी पानी में मजीद रिच हो सकते हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है? जी, इसमें असल क्या है कि इसमें रिसर्च इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है कि हमारे रिसर्च इदारे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया जितनी भी तरक्की की है वो रिसर्च इदारों के बेसिस पे की हुई है, जिसमें यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि वो रिसर्च करें, नई टेक्नोलॉजीज़ आएँ, नई वैरायटीज़ ऐसी आएँ जो हमारी पैदावार बढ़ाएं। और हमारा जो है ना ये नहीं होगा कि जी हम बस इसी पैदावार पे गुजारा करें, पानी जितना लगाएं। ये सबसे बड़ा मिथ है। और दूसरा जो अहम मिथ है जिसके तरफ आपने भी इशारा किया वो ये है कि हमारे पास डैम्स की कमी है। हम अपनी डिस्कशन को एक बार फिर उसी रुख में लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम जिस तरह आपने घर की मिसालें दी, अभी हम करते हैं रिसर्च पे और भी बात। घर की मिसालें आपने दी, हम किस तरह घर में भी छोटी छोटी एहतियात करके पानी बचा सकते हैं। सर्विस स्टेशंस खास तौर पर देखिए, अगर एक ब्रश करने में 30 लीटर पानी जाया हो रहा है, शावर लेने में 165 लीटर पानी जाया हो रहा है, तो एक गाड़ी धुलने में कितना पानी जाया हो रहा है, उसको किस तरह बचाया जा सकता है? जी, इससे पहले कि मैं सर्विस स्टेशन की तरफ आऊँ, सर्विस स्टेशन की तरफ मैं आऊँगा वो कम है, लेकिन घर बहुत सारे हैं। एक दो चीज़ें और हैं जो मैं कहना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। जब हम फ्लश करते हैं तो फ्लश में हमारे आम जो इस वक्त फ्लश अवेलेबल है 20 लीटर्स पानी डाउन दी ड्रेन जाता है। अब वाटर कंजर्वेशन सैनिटरी फिटिंग्स आ गई हैं जिनमें 6 लीटर में फ्लश हो सकता है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त होगी कि ऐसी वाटर सैनिटरी जो फिटिंग्स हैं जो कंजर्व करती हैं उनको प्रमोट भी करें और उनको लागू भी करें। अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद आ गई डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू। एक तो ये कि 6 लीटर में वो ड्रेन हो सकता है, फ्लश हो सकता है। अच्छा, कुछ सैनिटरी फिटिंग्स ऐसी भी आ रही हैं जो 40 to 60% लेस वाटर यूज़ करती हैं। उसमें टैप्स भी हैं, उसमें शावर्स भी हैं, उसमें किचन की टैप भी है, उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि वाटर कंजर्वेशन सैनिटरी फिटिंग्स जिसमें फ्लश भी आ जाते हैं, जिसमें टैप्स भी आ जाती हैं, जिसमें शावर भी आ जाते हैं, ये थोड़े से आम सैनिटरी फिटिंग से महंगे होते हैं। तो हुकूमत अगर थोड़ा सा कंट्रोल करे इनको और कोई सब्सिडी दे
تو یہ سستے ہو جائیں اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دے کہ یہ استعمال کریں یا ریگولیٹری. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال تو پھر یہی ہے, آپ بڑے امپورٹنٹ ایشو ریز کر رہے ہیں کہ ہم پانی کو کہاں ہاؤس ہولڈ لیول پر سیو کر سکتے ہیں. بالکل. یہ جو اویئرنیس کا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے بھی ایک بڑی اچھی بات کی کہ کریکولم میں اس کو ایڈ کر دینا چاہیے, اور کیا سورسز ہو سکتے ہیں کہ ہم اویئر کریں گھروں میں بیٹھی خواتین کو, کوئی کیمپین چلانی چاہیے حکومت کو, کیا ایسا کرنا چاہیے کہ خواتین اویئر ہو سکیں کہ ہمیں اس طرح سے پانی کو بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں حکومت کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں میڈیا جو بہت بڑی طاقت ہے اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنے ٹائم کا تھوڑا سا حصہ مختص کریں پانی پہ اویئرنیس ریز کرنے کے لیے. صحیح. تو اگر یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا میسج گھر گھر جا رہا ہے, اور جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آج سے وہ جو برش کریں تو نل بند کر دیں, شیو کرتے ہوئے نل فلشنگ کم کریں. آپ کو شاید آپ حیران ہو جائیں گے, آسٹریلیا کے اندر جب آپ یورینیٹ کرتے ہیں تو 3 بار یورینیٹ کرنے کے بعد فلش کرنے کی اجازت ہے وہاں. وہ اس حد تک کیئرفل ہوئے ہیں پانی کے استعمال میں. تو ہمارے ہاں یہ کنزرویشن فٹنگز اور یہ اویئرنیس ریز کرنے میں کریکولم اور پریس اور میڈیا, یہ آپ لوگ بہت میجر رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا ضمیر صاحب, آپ ڈیمز بنانے پر توجہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو ایک مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ آ رہی, میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ جو مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو مطلب عوام کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. ایک آ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس ڈیمز کی کمی ہے اور ہمارے پاس بہت سارے ڈیمز ہونا ضروری ہے. یہ ایک مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ جو کافی جگہوں پہ ایک پریزنٹیشنز آتی ہیں کہ جی فلاں ملک کے پاس 150 دنوں کے اسٹور کرنے کا ہے, فلاں کے پاس 300 کا ہے, ہمارے پاس 30 دنوں کا ہے, 35 دنوں کا اسٹوریج کی ہے. اصل اس کا فیکٹ کیا ہے؟ وہ دیکھا جاتا ہے کسی ملک کی ویریبلٹی, کہ آپ کے پاس انفلوز کی ویریبلٹی کیا ہے. مثلاً یہ ہے کہ ایک سال میں آپ کے پاس پانی آ جاتا ہے 500 کیوبک کلومیٹر اور ایک سال میں آ جاتا ہے 100 کیوبک کلومیٹر. اس میں کیا ہوگا, سالوں کی آپس میں ویریبلٹی ہو گئی. تو ابھی جو درمیان میں آپ کا گیپ ہے, آپ کو اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو اسٹوریج چاہیے. کہ جی ہمیں, کیونکہ جس طرح آپ نے قرآن پاک میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا وہ پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب وہ خواب کا تبصرہ کیا کہ جی 7 سال خوشحالی کے آئیں گے, 7 سال پھر خشک سالی کے آئیں گے. تو خوشحالی کے سالوں میں ہم نے بچت کرنی ہے خشک سالی کے لیے. تو ہم نے دیکھنا ہے ہماری جو انفلوز کی ویریبلٹی کو دیکھنا ہے. تو آپ اس گراف کو دیکھیں گے تو اس میں سالوں میں کوئی میجر ویریبلٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, ویریبلٹی نہیں ہے. اور دوسری ویریبلٹی دیکھنی جاتی ہے سال کے اندر, کہ ایک سال کے اندر اس سیزن میں پانی زیادہ ہے, اس سیزن میں کم ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, لاہور کا جو زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ پچھلے کتنے چند سالوں میں جہاں 250 فٹ کے بور پہ پانی تھا, آج 700 فٹ کے بور پہ بھی نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کالر لیتے ہیں اسلام آباد سے, کامران ہے ہمارے ساتھ. کامران گڈ مارننگ, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی گڈ مارننگ, کیا حال ہیں جی آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک. دیکھیے دس از اے ویری گڈ ڈسکشن وچ از گوئنگ آن اینڈ آئی تھنک اٹ شوڈ بی ڈن آن اے نیشنل لیول and you guys are really doing a marvelous job. Thank you so Thank you. I personally feel کہ ایک sense of responsibility جو institutions ہیں نا ان کو کریٹ کرنی چاہیے among the general public. اس کے لیے massive educational program جو ہے نا لانچ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ عام بات ہے کہ جی کیا فرق پڑتا ہے, لیکن charity begins at home. اگر آپ اپنے گھرانے سے یہ کام شروع کر لیں تو this can spread to the countries, cities, اس کے بعد میجر ایریاز. تو یہ this is very very important کہ اس پروگرام کو اس طرح سے بنایا جائے کہ لوگوں کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی آئے. بالکل. تاکہ لوگ جو ہیں اس کو محسوس کریں کہ ہاں پانی کو بچانا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے.
बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की आपने कामरान। इस अवेयरनेस की बहुत जरूरी है, बिल्कुल इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जहां हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं कि घर से किस तरह शुरू की जाए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर रिसर्च सेंटर्स किस तरह इस अवेयरनेस को फैला सकते हैं, किस तरह एक मिसाल बन सकते हैं। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे, पानी का मसला तो है, सेव करने का मसला है, अवेयरनेस का मसला है, लेकिन जहां पानी है वहां पानी साफ नहीं है, जिसकी वजह से फिर बीमारियां होती हैं। तो उसका क्या ऑल्टरनेट कोई कैंपेन हो सकती है और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के हमारे इस शो का, कितना हमें अब आगे जाकर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। ज़मीर साहब, लाहौर का हम बात कर रहे थे कि लाहौर की जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह वो कम हो गई, इसकी वजह क्या है? इसकी असल मसला ये है कि हमारी लाहौर सिटी की, क्योंकि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी पानी का जो निकाल है या एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ चुकी हुई है। तो जो कुदरती एक निज़ाम है उसको रिचार्ज करने का, उससे जब हमारा विथड्रॉल ज़्यादा हो गया है तो वो एक कमी आ गई है। इस वक्त तकरीबन सालाना 3 फुट ज़ेर ज़मीन पानी की लेवल नीचे जा रही है लाहौर सिटी में। तो असल ये है कि फिर हमारा मसला क्या है कि जैसे वासा ने पहले हमारे जो ट्यूबवेल्स लगते थे वो 300 या 400-500 फुट पे लगते थे, अभी 700-800 फुट पे ट्यूबवेल वो लगाए जा रहे हैं। इसका मकसद है कि हमारा जो निज़ाम है रिचार्ज और डिस्चार्ज का वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। जबकि हमारे पास एक कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा हर साल हमारे पास ख़ास करके मानसून में बहुत बड़ी बारिशों का आता है और उन बारिशों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर इसी बारिश के पानी को अगर हम जिसमें इन्वर्टेड वेल्स भी हैं, कुछ पिट्स हैं, तरीक़ेकार निकाल कर उसको फिर ग्राउंड वाटर में करें तो किसी हद तक जो है ना इसमें हम अपना मैनेज कर सकते हैं। हमारे जो इदारा है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेस, इसने ना सिर्फ अपने कैंपस में बल्कि शहर के मुख्तलिफ जगहों पे ये कामयाब तजर्बे किए हैं कि इन्वर्टेड वेल्स लगाए हैं और जितना बारिश का पानी जनरेट होता है उस तमाम पानी को ज़ेर ज़मीन जो है रिचार्ज के लिए इन्वर्ट किया जाता है। और अगर बड़े लेवल पर हो तो कितना पानी हम इसको सेव कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त जो हमारे लाहौर में तकरीबन 0.5 मिलियन एकड़ फीट रेनफॉल जनरेट होता है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1.27 मिलियन एकड़ फीट हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है सालाना इसकी। तो कम से कम ये है कि 40% के बराबर तो हमारे पास रेनफॉल आ जाता है, उसमें से कुछ हिस्सा हम ऐड करें तो उसमें कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा अहम है जो गवर्नमेंट लेवल का काम है वो ये है कि हमें जो ग्राउंड वाटर की रिलायबिलिटी है इसको कम करना है। यानी हम पानी का जो पीने के लिए और इसके इंडस्ट्री के लिए 100% ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते हैं, जबकि ग्राउंड वाटर हमारा इतना नहीं है, उसको सप्लीमेंट करना होगा कैनाल वाटर के साथ। तो इस वक्त वासा की एक स्कीम चल रही है जिसमें वो 100 क्यूसेक के पे कर रहे हैं, लेकिन 100 क्यूसेक काफ़ी नहीं है क्योंकि हमारी 2900 क्यूसेक इस वक्त लाहौर की रिक्वायरमेंट है या जो विथड्रॉल है, तो इसको कैनाल वाटर की कैनाल सप्लाईज को हमें और बढ़ाना होगा। ठीक है ज़मीर साहब, ठीक है और भी बात करते हैं इस पे। कॉलर हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब है हमारे साथ डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात करना चाहेंगे? वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक बिल्कुल। तो बात ये है कि बहुत खुशी है कि आपने जो पानी के क्राइसिस पे एक प्रोग्राम शुरू किया ना सर, कि मैं बहुत खुश हूँ। हम डीजी खान लाहौर देहात से रहने वाले हैं, डीजी खान से। अच्छा, थोड़ी सी मैं यादाश्त आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पानी की कितनी मतलब पतली हालत है जी। मैं एक दरिया सिंध के हम लिंकर हैं, मैं ना मतलब दरिया सिंध के सबसे ज्यादा यूजर हम लोग हैं। तो अभी हम
20 साल पहले मैं पढ़ता था जब मैट्रिक में, तो हमारी नहर में मतलब ये है ना कि मार्च में पानी आ जाता था, हम सुबह सवेरे जब स्कूल जाते थे नहा के जाते थे। तो अभी जो इस नहर जो मेरे घर से 1 एकड़ के फासले पे है ना, तो वो अभी जून जुलाई में भी पानी नहीं होता है। सही, इतनी हालत तब्दील हो चुकी है। तो ये हालत ये है कि पहले तो हम नहा के जाते थे, मतलब सुबह सवेरे, अभी नहाने को तो छोड़ो हमारी फसलों के लिए भी पानी नहीं है। ठीक है अब्दुल हमीद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वही बात है कि जो ज़राअत और खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ज़राअत, यस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें ना सिर्फ पानी इस्तेमाल हो रहा है, ज़ाया भी हो रहा है। उस पर भी हम रोशनी डालते हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन एक और कॉलर है। जी हाँ, मकबूल साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम मैडम, खैरियत से हैं? ठीक है आप? जी बिल्कुल खैरियत से हैं। बड़ा अच्छा आपका ये टॉपिक है आज, लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखें, हम इस्लामिक कंट्री है हमारा मुल्क पाकिस्तान, और ये सबसे बड़ी नियामत है अल्लाह ताला की। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी जो नियामत है, देखें सूरह रहमान के अंदर हम 21 मरतबा करते हैं फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बिल्कुल। जिनोइंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। बिल्कुल। जब हम कदम कदम पे अल्लाह की नियामतों की कदर नहीं करेंगे, तो हालांकि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। टैलेंटेड हमारे पास नौजवान मौजूद हैं, टैलेंटेड हमारे पास इदारे हैं, टैलेंटेड हमारे पास लोग सिखाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पानी की बहरानी है, उसकी मेन वजह यही है कि हम लोग पानी की कदर नहीं करते। बिल्कुल सही। पानी की कदर, जो चीज़ वाफर मिकदार के अंदर आपके पास होती है, जब उसकी कदर नहीं करते तो अल्लाह ताला इसी तरीके से उसे छीन लेता है। बिल्कुल सही। गुजारिश है कि बिलखुसूस हमें अवाम पाकिस्तान हमें बात की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है हमारे साथ, आदिल कराची से। आदिल हरीपुर से हैं। आदिल, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर थैंक यू। मैं सर खुद थोड़ा सा वाटर सेक्टर के साथ रिलेटेड हूँ, तो मैं उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, स्पेशली केपी में और कब बाकी सूबों का मुझे अंदाजा नहीं है, काफी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पानी के साथ रिलेटेड है। लाइक अगर आप बात करें, पब्लिक हेल्थ भी पानी मैनेज कर रहा है, TMAs हैं, वासा है, तो उसमें मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से समटाइम्स चीजें खराब हो जाती हैं। सही। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। और दूसरा सर, मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज जो हैं वो उस लेवल की नहीं है जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो सफर करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। अब देखें कितनी अच्छी बात है कि लोग इस चीज को समझते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। बहुत से लोग जो इस सेक्टर से वाबस्ता हैं वो सजेशंस भी दे रहे हैं, और ये भी एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि लोग इस मसले की अहमियत को एटलीस्ट समझ रहे हैं। बिल्कुल। ज़राअत के हवाले से पानी का जिक्र किया गया कि ज़राअत के लिए पानी जो है ना वो मैसर नहीं आ रहा। असल में ये चीज़ भी जो ज़राअत के लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है, और उनको मैं पैगाम भी देता हूँ कि पानी हमारे पास है, पानी हमारे पास है, लेकिन आप जो पानी 1 किलोग्राम को उगाने के लिए जो आप 4-4 हज़ार लीटर पानी इस्तेमाल करते हो, प्लीज़ आप जो जदीद तरीके हैं उनको अपनाकर आप थोड़े पानी से अपनी पैदावार बढ़ाओ। अब हम एक टिपिकल एक एग्जांपल में देता हूँ चावल का। हमारे यहाँ जो चावल की काश्त होती है उसमें पता है 1 किलोग्राम चावल को उगाने के लिए 5 टन पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। और यूँ समझो कि हम जब इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो 1 किलोग्राम जो लेस देन $1 का एक्सपोर्ट करते हैं, और वो आप समझो कि 5 टन पानी हम लेस देन $1 वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें जो जदीद तरीके हैं आबपाशी के उसको अपनाना है ताकि हम थोड़ा पानी इस्तेमाल करके अपनी पूरी कर लें, तो फिर हमें पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे पास पानी की कमी नहीं है, पानी के इस्तेमाल का जो सही तरीक़ेकार है, जो एफिशिएंसी है, उसका फुकदान है। हुकूमत अपने लेवल पर इनिशिएटिव नहीं ले रही, तो जिस तरह का मैंने आपसे सवाल भी किया कि और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं कि पानी को बचाया जा सकता है? देखिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं।
اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ اس وقت واٹر کنزرویشن ایکٹس بھی ہیں اور رین واٹر ہارویسٹنگ ایکٹس بھی ہیں اور ہر اسٹیٹ میں بنے ہوئے ہیں. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک نہ تو رین واٹر ہارویسٹنگ ایکٹ بن سکا نہ واٹر کنزرویشن ایکٹ بن سکا. اس سلسلے میں ہماری انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل انجینئرنگ UET حکومت کو پالیسی لیول پہ بھی اور ریگولیٹری فریم ورک میں بھی اور اس کے جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کو بائی لاز کے اندر واسا کے اور LDA کے اور باقی جگہ کے لے کے آیا جائے تاکہ وہ امپلیمنٹ ہو سکے. کیونکہ کال سے بات نہیں بنتی. کال ایک کشتی ہے جو آپ کو عمل کے کنارے تک لے جاتی ہے اور اگر آپ کشتی میں چپو چلاتے رہیں اور عمل کے کنارے پہ نہ اتریں تو بات نہیں بنتی. تو عمل کے کنارے پہ اتر کے کام کرنا پڑے گا. حکومت کو لیجسلیشن بھی کرنی پڑے گی, اس کو بائی لاز کے اندر بھی لانا پڑے گا, پھر نتائج سامنے آ جائیں گے. اگر ہم کال کی حد تک رہے تو پھر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے. یہ تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں. اگر اویئرنیس مل رہی ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں یا نہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ صدا محمد ایبٹ آباد سے. گڈ مارننگ, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وعلیکم جی. وعلیکم السلام. میں سر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے میرے کسی دوست نے بتایا تھا کہ اسکینڈینیوین یورپ کی کسی ملک میں انہوں نے رین واٹر کو لوکل لیول پہ ری ابزارو کرنے کے لیے ایک لا بنایا ہے کہ جو بندہ سینڈ کو سیمنٹڈ بناتا ہے گلیوں کو یا روڈ کے اوپر جو یہ چارکول ہے لک ہے ان پہ ہر 2 اسکوائر فیٹ پہ انہوں نے سوراخ بنا دیے ہیں اچھے خاصے لمبے 3 فٹ کے 4 فٹ کے, اور سوراخ کے اندر انہوں نے ایک وہ اچھی کوالٹی کی HDP جو پلاسٹک ہے اس کی انہوں نے وہ پیپ سی اور لمبی ایک اوپر سے وہ چوڑی ہوتی ہے اور نیچے سے وہ اس کا ڈائی میٹر چھوٹا ہوتا ہے, اور یہ ہر 2 اسکوائر فٹ پہ, میں مثال دے رہا ہوں, اگر مال روڈ لاہور پہ اگر ہر 2 اسکوائر فٹ پہ اچھے سوراخ ہوں 4 فیٹ کے اور 1 میل کے اندر اگر 50,000 وہ ایسے کے اوپر وہ چھاننی لگ جائے تو وہ پانی بالکل 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 بالکل. یہ بڑا اچھی بات, یہ بھی ہم بالکل ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے, میں 1 منٹ صرف لوں گا, بڑی اچھی بات میں سمجھتا ہوں. جتنی اویئرنیس میں آج کالرز میں دیکھ رہا ہوں بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ اویئرنیس انشاءاللہ عمل میں بھی بدلے ان کے حد تک جہاں یہ خود کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ جو ذکر کر رہے تھے یہ رین واٹر ہارویسٹنگ کے 6 ڈیفرنٹ طریقے ہیں, اور یہ وہ ایک طریقہ بتا رہے تھے کہ مختلف ملکوں نے روڈز کے ساتھ ساتھ ایسے پٹس بنا دیے ہیں جہاں رین کا پانی ایبزارب ہو جاتا ہے. تو یہی میری گزارش تھی حکومت سے بھی کہ پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک قانون بنا کے اس کی امپلیمنٹیشن کریں تو یہ سچویشن انشاءاللہ قابو میں آ سکتی ہے. اچھا, جہاں تک لاس کی بات ہے, عمل کے ساحل پہ اترنا پڑے گا تو پھر ہی بات بنے گی. بالکل بالکل. ذوالفقار ہیں ہمارے ساتھ, ایک کالر کراچی سے. السلام علیکم ذوالفقار صاحب, کیا بات کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں. اور جو مارننگ شو کے حوالے سے جو ٹرینڈ ہے نقلی شادیوں کرنے کا اور اس طرح کا ٹرینڈ ہے وہ اس کو آپ نے چینج کیا ہے. آپ ٹرو ہیرو ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, آج سے 5-6 سال پہلے انڈیا میں عامر خان نے کئی پروگرام کیے تھے اور وہ میں نے بہت ساری سیریز دیکھی تھی, اور میں یہ سوچتا تھا کہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں یہ اس طرح کی سوچ کرتے ہیں. یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اور میں اس میں سجیشن یہ دوں گا کہ جو آپ کے ٹیل سائڈ پہ جو پانی ضائع ہوتا ہے سمندر میں اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی سوچا جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو ذوالفقار. اچھا, ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں. اچھا, رین واٹر تو چلیں ٹھیک ہے, اس کو بھی ہمیں سیو کرنے کے لیے کون کون سی اصلاحات کی ضرورت ہے. لاس کی آپ نے بات کی تھی, کینیڈا کی مثال ابھی کالر نے بتائی, انڈیا کی آپ بتا رہے تھے کون کون سے لاس بن چکے ہیں. انڈیا کی تمام سٹیٹس میں تقریباً میرا خیال ہے 29 سٹیٹس ہیں, ہر سٹیٹ نے رین واٹر ہارویسٹنگ ایکٹ بنایا ہوا ہے اور اس کو بائی لاس کے اندر لے کر آئے ہیں. جس طرح LDA ہے لاہور میں, اس کے بائی لاس کے اندر ہو کہ ایک آپ نے ڈرم رکھنا ہے جس میں پانی جب آ جائے پانی کا چھت سے تو اس کو نان پورٹیبل یعنی کہ پینے کے علاوہ کے استعمال فرش دھونا یا اور گاڑی دھونا وہ اس سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ انڈیا میں تو یہ ہو رہا ہے. تو میری یہی گزارش ہے حکومت سے
کہ اس سے پہلے کہ ہم بڑے ڈیپ پرابلم میں چلے جائیں ہم وہ تمام قانون سازی بھی کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن میکنزم بھی بنا کے اس کو امپلیمنٹ کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ دونوں مہمانوں کا بہت 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 زیادہ شکریہ. ایک ایسا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ جس پہ آج کے ہم نے شو پہ ساری بات کی ہے اور ہم نے بہت سی سجیشنز بھی آپ سے لی ہیں. اب آج آ کے ساری جو ان کی باتیں ہیں وہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. لیکن میں چاہ رہی تھی کہ اگر تھوڑا وقت ہو تو جاتے جاتے ایک آپ کی طرف سے میسج، جس طرح آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ریسرچ اداروں کو بڑھانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا کمی ہے کہ ہم پانی کو بچا سکتے ہیں؟ میں تھوڑا جا وہ ایڈ کرنا چاہوں. پہلے تو ہماری جو نیشنل واٹر پالیسی ہے یا پنجاب کی واٹر پالیسی اپروو ہو چکی ہوئی ہیں اس میں یہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کا رین واٹر ہارویسٹنگ کے کمپوننٹس موجود ہیں اور ایون ایل ڈی اے کے اس وقت ایکٹ میں بھی وہ آ گیا ہے کہ رین واٹر ہارویسٹنگ کرنی ہے. بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ ابھی بھی ہمارے قوم میں جیسے یہ ایک ذکر آ رہا تھا کہ سمندر میں پانی پھینکنے سے کو بچانے کے لیے کیا جائے تو خدارا یہ بھی ایک مت ہے، اس کو ختم کیا جائے. سمندر کو پانی چاہیے، سمندر کو پانی دینا ہے. سمندر کو اگر پانی ہم نے نہیں دیا اس کی وجہ سے ہمارا پورا ایکو سسٹم برباد ہو چکا ہوا ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں جو اپنا پانی ہے اس کو ایفیشنٹ بنانا ہے، اس سے زیادہ فائدہ لینا ہے، پانی کو بچا کر سمندر کو دینا ہے. ہماری ڈیلٹا برباد ہو گئی، ہماری فشریز برباد ہو گئی. تو یہ جو مخالفت ہے اس کو چھوڑ دو، سمندر کو پانی ہمیں دینا ہے. اور دوسری ایک مسکنسیپٹ جو ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ جی ہمارے گلیشیئر جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ختم ہو گئے. نہیں، ہمارے جو انڈس بیسن کے گلیشیئر ہیں 2050 تک اس کو کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا 2030 میں، کچھ نہیں ہونا 2025 میں. آپ کے پاس پانی موجود ہے، صرف اور صرف آپ جو ہے نا یہ کریں کہ آپ ایفیشنٹ نہیں، آپ اپنے پانی کو ایفیشنٹ بنائیں. آپ اپنے سسٹم کو جس طرح آپ دیکھو آپ اپنے جو میڈیا کے پروگرام ہے وہ ایس ٹی سے ایچ ڈی تک لے کے گئے. تو یہ ہے ایگریکلچر میں اس چیز کی ضرورت ہے. بالکل آپ کے بڑے ڈراپ جو ہے نا وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں. آخری میں ایک فکرہ کہنا چاہوں گا کہ سومرو صاحب کی بات کی تائید کہ کچھ انوائرمنٹل فلوز ہوتے ہیں جو کہ ایکو سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے ضروری سمندر میں ہوتے ہیں. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آج کے پروگرام سے جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے وہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پانی بچانا اور اس کے انتظامات کرنا خالی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر فرد کی عوام میں یہ برابر یہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچے گی. عوام اپنے گھر کے لیول پہ پانی بچائیں. کسی دن پھر آپ کو زحمت دیں گے. وقت ختم ہو گیا. صبح سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے تھے. آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک ویری امپورٹنٹ ہمارے لیے. بالکل. ابھی ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی. بائے بائے.